طے شدہ پروگرام کے مطابق کیمپ پر حملہ 3 مختلف اطراف سے کیا جانا تھا۔ اس طرح مجاہدین بھی 3 پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتے۔ ہر پارٹی میں 8 مجاہدین ہوتے۔ ایک پارٹی کے کمانڈر محب تھے، دوسری پارٹی کی کمان کمانڈر رشید کو سونپی گئی، جبکہ تیسری پارٹی کی قیادت عبدالغنی لون کے سپرد کی گئی تھی۔ ہر پارٹی کو کارروائی مکمل کرنے کے بعد مختلف سمتوں میں فرار ہو جانا تھا۔ میں کمانڈر محب کی پارٹی میں تھا اور ہمیں انتہائی جنوب کی طرف سے کیمپ پر حملہ آور ہونا تھا۔ یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ ہر پارٹی کسی سگنل کا انتظار کیے بغیر ٹھیک 4 بجے اپنی کارروائی شروع کر دے گی۔ وہ فوجی کیمپ اسی قبرستان سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ راستہ پہاڑی اور خاصا دشوار گزار تھا، جسے طے کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا تھا۔ کمانڈر محب کا حکم سنتے ہی ہم تیار ہو گئے۔ میں نے لائٹ مشین گن کی گولیوں والا بیلٹ اس طرح اپنے سینے اور باقی جسم پر لپیٹا کہ ضرورت کے وقت جسم سے الگ کر کے استعمال کیا جا سکے۔ LMG میں نے دائیں کندھے پر لاد لی۔ کمر پر بندھے ہوئے پٹکے میں نے ایک پستول اور اس کے چند میگزین بھی ارس لیے تھے۔ ہر پارٹی میں ایک راکٹ لانچر بردار بھی شامل تھا، اس طرح 4 راکٹ بھی ان تینوں کے حصے میں آئے تھے۔ انہوں نے راکٹ چادروں میں لپیٹ کر پشت پر لاد لیے تھے۔ ہر پارٹی میں 2 لائٹ مشین گنیں تھیں، ان کے علاوہ کسی کے پاس سب مشین گن تھی اور کسی کے پاس آٹومیٹک رائفل۔ ہم لوگوں کی بیلٹوں میں ہینڈ گرنیڈ بھی ارسے ہوئے تھے۔ ہم لوگ ٹھیک 1 بجے حجرے میں واقع قبر کے راستے اس تہ خانے سے رخصت ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے کمانڈر رشید کی پارٹی وہاں سے روانہ ہوئی تھی، اس کے بعد عبدالغنی لون 15 منٹ کے وقفے سے اپنی پارٹی لے کر رخصت ہو گیا، اور اس کے مزید 15 منٹ بعد کمانڈر محب کی رہنمائی میں ہم بھی ایک کر کے باہر آ گئے۔ حجرے میں ایک بوڑھا درویش بیٹھا ہوا تھا۔ آخری آدمی کے باہر آتے ہی اس نے قبر بند کر دی اور ہمارے ساتھ ہی حجرے سے باہر آ گیا۔ ہر طرف گہرا سناٹا تھا اور تاریکی تھی۔ یہ چاند کی پہلی جمعرات تھی اور غالباً 4 تاریخ تھی، لیکن چوتھی کا چاند بہت پہلے آسمان سے رخصت ہو چکا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں آدھی رات کے وقت قبرستان میں آنے کی ہمت بھی نہ کر پاتا، لیکن اب صورتحال دوسری تھی۔ اس تاریکی اور سناٹے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں تھا۔ ہم قبرستان کے پچھلی طرف سے نکل کر پہاڑیوں کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ مڑ کر بائیں طرف دیکھا، تقریباً 1.5 میل دور نشیب میں گلمرگ شہر نیند کی آغوش میں تھا۔ شہر میں کہیں کہیں بتیاں جھلملاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اور شہر سے پرے قدرے بائیں جانب بھارتی فوجیوں کی چھاؤنی تھی۔ ہم مسلسل جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے پہاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ کمانڈر محب سب سے آگے تھا اور میں اس کے پیچھے چوتھے نمبر پر تھا۔ انہی پہاڑیوں میں چلتے ہوئے ہمیں تقریباً 5 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا، اور ہم مناسب رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے۔ LMG خاصی وزنی تھی، میں اسے کبھی ایک کندھے پر منتقل کرتا اور کبھی دوسرے کندھے پر۔ شروع میں تو یہ مجھے کچھ وزنی لگی تھی، لیکن اب میں اس کا عادی ہو گیا تھا۔ تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک کشادہ ندی میں اتر گئے۔ ندی اگرچہ گہری تھی، لیکن جگہ جگہ بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ہم ان پتھروں پر اچھلتے ہوئے ندی پار کر گئے۔ کچھ دور تک ہم ندی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، پھر پہاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ اس مرتبہ ہم مسلسل بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ راستہ بڑا کٹھن تھا اور وہ ٹکڑا تو بہت خطرناک تھا، جو ایک عمودی چٹان کے ساتھ واقع تھا۔ چٹان کے ساتھ 3-4 فٹ چوڑی کگر سی باہر کو نکلی ہوئی تھی، جس کے دوسری طرف 250-300 فٹ گہرا کھڈ تھا۔ ذرا سی لغزش موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے بائیں کندھے پر لدی ہوئی LMG کو سنبھال رکھا تھا، اور دوسرا ہاتھ چٹان پر جمائے محتاط انداز میں قدم اٹھاتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ تیز ہوا مجھے بار بار پیچھے دھکیل رہی تھی، مگر میں چٹان کے ساتھ لگا آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا، اور بالآخر 7 منٹ میں وہ خطرناک راستہ طے کر کے دوسری طرف پہنچ گیا۔ ہم رکے بغیر مسلسل چلتے رہے۔ میرے جسم پر لپٹا ہوا گولیوں کا بیلٹ بھی خاصا وزنی تھا، اور کندھے پر لدی ہوئی LMG بھی بھاری تھی۔ اونچے نیچے راستوں پر چلتے ہوئے میرا سانس پھولنے لگا، اور میرا خیال ہے
तकरीबन 2.5 घंटों तक मुसलसल चलते रहने के बाद हम एक जगह रुके थे। यहाँ चनार के चंद ऊंचे दरख्त थे। तेज हवा से उनकी शाखें झुक रही थीं और पत्तों के आपस में टकराने से पैदा होने वाली आवाजों से यूं लगता था जैसे सैकड़ों परिंदे एक वक्त फड़फड़ा रहे हों। मेरे तमाम साथी पत्थरों पर बैठ गए थे। मैं भी LMG कंधे से उतार कर एक पत्थर पर बैठ गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। कमांडर मुहिब हमसे चंद गज आगे चला गया था। वो कुछ देर तक तारीकी में घूरता रहा। फिर भेड़िए की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा, लेकिन अपनी इस हिमाकत पर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। वो कमांडर मुहिब था जो मुंह से भेड़िए की आवाज निकालकर किसी को मखसूस सिग्नल दे रहा था। कमांडर मुहिब के खामोश होने पर भेड़िए की आवाज एक बार फिर सुनाई दी और ये आवाज कुछ दूर से आती हुई महसूस हुई थी। कमांडर मुहिब ने जवाब दिया, दूसरी तरफ से भी जवाब मिला और फिर खामोशी छा गई। मगर ये खामोशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी। 2 मिनट बाद ही छोटे छोटे पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनाई देने लगी। साफ लग रहा था कि कोई आदमी मुहतात अंदाज में चल रहा है। और फिर चंद सेकंड बाद ही वो शख्स सामने आ गया। वो मकबूल था। अब ये बात मेरी समझ में आ गई कि मकबूल और हसन खान बाबा की दरगाह पर आने के बाद कहाँ गायब हो गए थे। उन्हें गालिबन हर अव्वल दस्ते के तौर पर आगे भेज दिया गया था और इस मुकर्ररा जगह पर सिग्नल पाकर मकबूल सामने आ गया था, जबकि मेरा ख्याल था कि हसन भी करबो जवार में कहीं मौजूद होगा। मकबूल ने सियाह लंबा चोगे किस्म का कुर्ता पहन रखा था, सर पर टोपी भी काली थी। उसके हाथ में सब मशीन गन थी और कमर पर बंधे हुए पटके में कई फाजल मैगजीन उड़से हुए थे। कमांडर मुहिब ने पूछा, क्या सूरत हाल है? उसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा बुलंद नहीं थी। मकबूल ने जवाब दिया, सब ठीक है, हमारा वो रास्ता बिल्कुल महफूज है और कैंप में भी कोई गैर मामूली सरगर्मी दिखाई नहीं देती। मगर उन चौकियों पर भारी मशीन गने नस्ब हैं और हर चौकी पर 2-2 फौजी बैठे हुए हैं। निगरान चौकियों पर सर्च लाइट्स भी जल रही हैं, जिनसे खारदार बाड़ के साथ साथ अंदर और बाहर चंद फीट तक का इलाका रोशन है। इस रोशनी की वजह से बाड़ तक पहुंचना मुमकिन नहीं। कमांडर मुहिब ने कहा, नामुमकिन का लफ्ज हमारी लुगत में नहीं है, आगे बढ़ो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कमांडर का इशारा पाकर हम सब अपनी जगहों से उठ गए और मकबूल के पीछे पीछे एक कतार में चलने लगे। दरख्तों के झुंड से निकलकर एक बड़ी चट्टान के दूसरी तरफ आते ही मैं चौंक गया। बाएं तरफ किसी कदर नशेब में रोशनियों की कतार नजर आ रही थी। ये रोशनियां कहीं ज्यादा बुलंदी पर थीं और कहीं किसी कदर नीचे। ये सर्च लाइट्स उन टावर नुमा निगरान चौकियों पर नस्ब थीं, जो बाड़ के साथ थोड़े थोड़े फासले पर बनी हुई थीं। तकरीबन 100 गज का फासिला तय करने के बाद हम एक दरार में दाखिल हो गए, जो इस कदर कुशादा थी कि उसमें 2 आदमी पहलू ब पहलू चल सकते थे। ये दरार दरअसल आबे गुजरगाह थी, जहां बरसात के दिनों में पहाड़ों की बुलंदी से आने वाला पानी एक नाले की सूरत में गुजरता था। हम मुसलसल नशेब में उतरते रहे और फिर बुलंदी की तरफ जाने लगे और बिलाखिर एक जगह रुक गए। यहाँ दाएं बाएं भी खड्ड थे जिनमें आसानी से छुपा जा सकता था। कमांडर मुहिब ने बड़े मुहतात अंदाज में सर उठाकर ऊपर देखा, फिर नीचे झुककर निहायत मध्यम आवाज में हमें हिदायत देने लगा। सब अपना अपना असलहा तैयार करने लगे। इस कदर एहतियात से काम लिया जा रहा था कि मामूली सी आवाज भी पैदा नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई मामूली सी आवाज भी हवा के दोष पर दुश्मन के कानों तक पहुंच सकती थी। मैंने LMG कंधे से उतार ली थी, लेकिन बेल्ट अभी नहीं उतारा था, क्योंकि गन को इस जगह फिट नहीं करना था। मैंने बहुत मुहतात अंदाज में सर उठाकर ऊपर देखा और इसके साथ ही मेरे जिस्म में सनसनी की लहरें सी दौड़ गईं। हमसे तकरीबन 50 गज आगे ऊंची जगह पर वो खारदार बाड़ थी, जिसके साथ वॉच टावर्स बने हुए थे। उस बाड़ के दूसरी तरफ किसी कदर नशेब में कई फौजी बैरकें और खेमे नजर आ रहे थे और एक तरफ लातादाद ट्रक भी खड़े थे। इस वसीओ अरीज इलाके में जगह जगह बत्तियां जल रही थीं, जिनकी रोशनी ही की वजह से वो सब कुछ देखना मुमकिन हो सका था। एक वॉच टावर हमारे बिल्कुल सामने था
اس کی بلندی تقریباً 15 فٹ تھی۔ اس کی چھت پر بھی ایک بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی میں ٹاور پر نصب بھاری مشین گن صاف نظر آ رہی تھی۔ 2 فوجی تھے، جن میں ایک گن کے سامنے مستعد بیٹھا تھا اور دوسرا اس کے قریب کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اس کے کندھے پر بھی سب مشین گن لٹکی ہوئی تھی۔ کمانڈر محب نے ہم سب کو سمجھا دیا تھا کہ کس کو کیا کرنا ہے، اور پھر اس نے مقبول کو اشارہ کیا تو وہ کھڈ میں بائیں طرف چلتا چلا گیا۔ میرے دل کی دھڑکن خوفناک حد تک تیز ہو گئی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ہم نے سری نگر گلمرگ روڈ پر بھارتی فوجی قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا۔ وہاں صورتحال کچھ اور تھی۔ ہم نے چلتے قافلے پر حملہ کیا اور فوجیوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ یہاں صورتحال مختلف تھی۔ دشمن مستعد بیٹھا تھا، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مشین گنیں نصب تھیں۔ یہاں زبردست مقابلے کی توقع تھی۔ کمانڈر محب میرے ساتھ ہی تھا اور بار بار کلائی پر بندھی ہوئی ریڈیم ڈائل والی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ میرے بالکل سامنے ہونے کی وجہ سے اس کی گھڑی مجھے بھی دکھائی دے رہی تھی۔ 4 بجنے میں 1 منٹ باقی تھا، اور پھر ٹھیک 4 بجے خاموش فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ یہ فائرنگ اس طرف سے ہوئی تھی جس طرف مقبول گیا تھا۔ حسن پہلے سے وہاں موجود تھا اور 4 بجتے ہی انہوں نے فائر کھول دیا تھا۔ پہلا برسٹ فائر ہوتے ہی واچ ٹاور سے بھاری مشین گن کا فائر کھول دیا گیا۔ گولیوں کی بارش اس طرف ہو رہی تھی جہاں ہم سے تقریباً 30 گز کے فاصلے پر مقبول اور حسن پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے۔ ہم کمانڈر محب کے حکم کے انتظار میں بالکل تیار بیٹھے تھے۔ تقریباً اسی وقت ہمارے 200 گز دائیں اور اتنے ہی فاصلے پر بائیں طرف بھی زبردست فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ عبدالغنی لون اور کمانڈر رشید کی پارٹیوں نے بھی کارروائی شروع کر دی تھی۔ ٹاور پر نصب مشین گن سے زبردست فائرنگ ہو رہی تھی، اور پھر ایک دم اس طرف تاریکی چھا گئی۔ مقبول یا حسن کی کسی گولی نے سرچ لائٹس توڑ دی تھیں، اور ٹاور کیبن کی چھت پر بلب جل رہا تھا اور وہ دونوں فوجی صاف نظر آ رہے تھے۔ کمانڈر محب نے بھی آڑ لے کر سب مشین گن سے فائر کھول دیا۔ اسی وقت ٹاور پر مشین گن سے فائر کرنے والا اپنی جگہ سے اچھلا اور ڈھیر ہو گیا۔ مشین گن خاموش ہو گئی تھی اور دوسرا فوجی اپنی سب مشین گن چھوڑ کر ہیوی مشین گن کی طرف لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مشین گن پر ہاتھ رکھتا، مقبول یا حسن کی گولی نے اسے چاٹ لیا اور وہ اچھل کر چیختا ہوا ٹاور سے نیچے گرا۔ کمانڈر محب چیخا، مقبول ٹاور پر پہنچو، ہری اپ۔ پھر اس نے ہمیں حکم دیا، باڑ کے قریب پہنچو اور فائر کھول دو۔ اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی اچک کر گڑھے سے باہر نکل گیا۔ میں نے LMG اوپر رکھ دی اور اچک کر گڑھے سے باہر نکل آیا، گن اٹھا کر خاردار تاروں والی باڑ کی طرف دوڑا۔ اس کیمپ کے بارے میں ہمارے کمانڈروں کے اندازے کچھ غلط نکلے تھے، یا انہیں پوری معلومات حاصل نہیں ہوئی تھیں۔ میرا اندازہ بھی یہی تھا کہ باڑ کے ساتھ والے واچ ٹاورز کے علاوہ مزید حفاظتی انتظامات نہیں ہوں گے، لیکن بھارتی فوجی اتنے بے وقوف تو ہرگز نہیں تھے کہ اتنے بڑے اسلحے ڈپو کو محض نگران چوکیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے۔ باڑ سے تقریباً 100 گز اندر کی طرف کئی جگہوں پر مٹی کی بوریاں رکھ کر مورچے بنے ہوئے تھے جن میں بھاری مشین گنیں نصب تھیں۔ دن کے وقت دھوپ سے بچنے کے لیے ان مورچوں پر سائبان تنے ہوئے تھے جن کی وجہ سے ان کی نشاندہی ہو رہی تھی۔ پہاڑیاں ہیوی مشین گن اور سب مشین گنوں کی فائرنگ سے گونج رہی تھیں۔ کمانڈر رشید اور عبدالغنی کی پارٹیوں نے بھی بھرپور حملہ کیا تھا، اور وہ بھی باڑ کی 2 نگران چوکیوں پر قبضہ کر چکے تھے، اور ان کے آدمیوں نے ہیوی مشین گنوں کا رخ کیمپ کی طرف موڑ دیا تھا۔ مقبول بھی سامنے والے ٹاور پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اوپر لگے ہوئے بلب کو اڑا دیا اور پھر گن کا رخ موڑ کر کیمپ پر آگ برسانے لگا۔ میں باڑ سے چند فٹ کے فاصلے پر رک گیا اور LMG کو اپنے سامنے رکھا، اور جلدی سے اپنے جسم پر لپیٹا ہوا گولیوں والا بیلٹ اتار کر زمین پر پھیلا دیا اور بیلٹ کا ایک سرا گن میں فٹ کرنے لگا۔ اس سارے عمل میں مجھے 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا تھا۔ میں ابھی گن کے سامنے پوزیشن نہیں لے پایا تھا کہ کیمپ کے اندر سے گولیوں کی بارش ہونے لگی۔
سرخ دہکتے ہوئے انگارے موسلا دھار بارش کی طرح ہماری طرف لپک رہے تھے۔ کئی گولیاں میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ میں بڑی پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا اور گن سنبھال لی اور ٹریگر کھینچ لیا۔ تڑتڑاہٹ کی خوفناک آواز سے گن انگارے اگلنے لگی۔ دشمن کی چلائی ہوئی گولیاں میرے آس پاس گر رہی تھیں کیونکہ مجھے ایک بڑے پتھر کی آڑ حاصل تھی۔ کئی گولیاں اس پتھر پر لگی تھیں۔ اگر میرے سامنے وہ پتھر نہ ہوتا تو میں چھلنی ہو چکا ہوتا۔ محاذ پوری طرح گرم ہو چکا تھا اور میرے پورے جسم میں سنسنی کی لہریں سی دوڑ رہی تھیں۔ دشمن سے اس طرح باقاعدہ مقابلے کا یہ میرے لیے پہلا موقع تھا، اور حیرت کی بات تھی کہ میں اپنے آپ میں سنسنی تو محسوس کر رہا تھا لیکن ذہن پر کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ ناصر، راکٹ فائر کرو! سامنے دائیں طرف والی بیرکوں پر کمانڈر محب کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے بائیں طرف دیکھا، ناصر مجھ سے 5 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس نے لانچر میں راکٹ لوڈ کیا، بازو کو کندھے پر رکھا اور اس طرح پوزیشن لے کر بیٹھ گیا کہ ایک گھٹنا زمین پر ٹکا ہوا تھا اور دوسرا گھٹنا کھڑا تھا۔ وہ نشانہ لینے کے لیے لانچر کو آہستہ آہستہ حرکت دے رہا تھا کہ سامنے سے زبردست فائر آیا اور لاتعداد گولیاں میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں، اور ناصر بھی جلدی سے نیچے گر گیا تھا۔ کمانڈر محب چیخا، ناصر، راکٹ فائر کرو، اور زبیر، تم ٹرکوں کو نشانہ بناؤ۔ بھارتی کیمپ میں اب بھاگ دوڑ مچ گئی تھی اور فوجیوں نے بدحواس ہو کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی تھی۔ وہ اس طرف بھی فائرنگ کر رہے تھے جہاں ان کے مقابلے پر کوئی نہیں تھا۔ ناصر ایک بار پھر پوزیشن لے کر بیٹھ گیا۔ اس مرتبہ اس نے راکٹ فائر کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ اس کی یہ کوشش رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ راکٹ ایک بیرک پر لگا۔ ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور شعلوں کا ایک مہیب بادل آسمان کی طرف اٹھتا ہوا نظر آیا جو اوپر جا کر پھیلتا چلا گیا۔ زبیر نے بھی راکٹ فائر کر دیا تھا۔ اس کا راکٹ حرکت کرتے ہوئے ایک ٹرک پر لگا۔ ٹرک کے پرخچے اڑ گئے اور اس کے جلتے ہوئے ٹکڑوں نے چند اور ٹرکوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہماری دوسری پارٹیاں بھی کیمپ پر راکٹ برسا رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اس بھارتی فوجی کیمپ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔